من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 72 تا 76 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ کل بھی کچھ ہو چکا تھا، دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ قالت یا ویلتا، حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر افسوس ہے، آلیدو، کیا اولاد ہوگی، وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ، اور یہ میرا خاوند بوڑھا ہے۔ ان ھذا، بے شک یہ تو، لشیء عجیب، البتہ عجیب چیز ہے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں، علیکم، تم پر، اہل البیت، گھر والوں، انہ حمید مجید، بے شک ابراہیم اللہ جل شانہ بہت تعریف والے، بزرگی والے ہیں۔ فلما ذہب، پھر جس وقت جاتا رہا، عن ابراہیم الروع، ابراہیم علیہ السلام سے الروع، خوف، ڈر، وجاءتہ البشرى، دی انہیں خوشخبری، یجادلنا، انہوں جھگڑا کرنے لگے ہم سے، ابراہیم علیہ السلام، فی قوم لوط، لوط کی قوم کے بارے میں۔ پھر جس وقت ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور آ چکی اس کے پاس خوشخبری، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں،
ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم، البتہ بہت بردبار تھے، اواہم، باکثرت آہو زاری کرنے والے تھے، منیب، باکثرت رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس سے آپ اعراض کیجیے، انہ قد جاء امر ربک، بے شک یہ تحقیق تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ، اور بے شک یہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس ایسا عذاب آنے والا ہے جسے لوٹایا غیر مردود نہیں جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے فرمایا، افسوس ہے مجھ پر، کیا اولاد ہوگی، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی اور یہ میرا خاوند بوڑھا ہے۔ بے شک یہ تو البتہ عجیب چیز ہے۔ فرشتے کہنے لگے، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے؟ اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والوں۔ بے شک اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت کی ذات، حمید، بہت تعریف والے، مجید، بزرگی والے ہیں۔ پھر جس وقت ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور آ چکی ان کے پاس خوشخبری، تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ بے شک ابراہیم البتہ بردباری اختیار کرنے والے تھے، باکثرت آہو زاری کرنے والے تھے، باکثرت رجوع اختیار کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، آپ ہم سے اس بات سے اعراض کیجیے، بے شک یہ تحقیق تیرا رب کا حکم آ چکا، اور بے شک ان لوگوں کے، یہ لوگ کے پاس اللہ کا عذاب آنے والا ہے جسے لوٹایا نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بتلایا جا چکا کہ 120 سال کے قریب تھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، بڑھاپا تھا۔ تذکرہ چلا آ رہا ہے پیچھے آیات کریمہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر طوبہ، باکثرت طوبہ، بروزن طوبہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور اسی شہر میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ اور جس وقت یہ خوشخبری آپ کو سنائی دی اولاد کی، چونکہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، اولاد نہ ہوئی، تو یہ خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی دمشق کے شہر میں، دمشق کے علاقے میں آپ موجود تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اسرافیل علیہ السلام تھے، میکائیل علیہ السلام تھے۔ تو ان کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے آتی ہیں، اقوال آتے ہیں کہ ان آنے والے فرشتوں کی جماعت 3 پر مشتمل تھی، 4 پر مشتمل تھی، 6 پر مشتمل تھی، یا 10 پر یا 12 پر، جو فرشتے تشریف لائے۔ اور انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، چونکہ ان کے پاس انسانی شکل میں، بڑی عمر کے افراد کی شکل میں یہ حضرات تشریف لائے، اللہ رب العزت کے فرشتے، انہوں نے آ کر 2 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہی۔ ایک تو خوشخبری سنائی اولاد کی، اور دوسرا عذاب کی وعید سنائی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے والا ہے، کہ انہوں نے جہان والوں میں ایسے کام کیے انہوں نے ایسا کام کیے جو جہان والوں میں سے ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کسی نے نہ کیے، کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو اس بنا پر اللہ رب العزت نے ان کی طرف ہمیں عذاب کا حکم دے کر بھیجا
کہ اس قوم کو غرق کر ڈالو، تباہ کر ڈالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو حیران ہوئے، تو آپ کی اہلیہ سارہ علیہ السلام پردے کے پیچھے تھی، باتیں سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیا بڑھاپے میں مجھ پر اولاد ہوگی؟ ہائے افسوس مجھ پر کہ انا عجوز، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرا خاوند، بعل کہتے ہیں خاوند کو، کہ یہ میرا خاوند شیخا، بوڑھا ہو چکا ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ اولاد ہو؟ یہی بات حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے۔ سورہ مریم کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا خفیہ، آہستہ سے، قال ربی، کہا اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبہ، اور میرے سر پر بڑھاپا چڑھ چکا ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اور نہیں ہوں میں تیرے رب تیرے مانگنے سے محروم ہونے والا، وإنی خفت الموالیہ من ورائی، اور میں نے سرغوشی کی پردے کے پیچھے سے، وکانت امرأتی عاقرا، اور بیوی آپ کی بانجھ تھی، فہب لی من لدنک ولیہ، کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں آپ سے مانگنے والا ہوں، آپ مجھے عطا کر دیجئے اور مجھے کوئی وارث دیجئے۔ تو حضرت اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو بھی قبول فرمایا، اور آپ کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، پیدائش سے پہلے ہی نام بھی اللہ جل شانہ نے تجویز فرما دی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، اس نام کی تجویز بھی اللہ رب العزت نے پیدائش سے پہلے ہی فرما دی کہ آپ کو اللہ اسحاق دینے والے، اور پھر یہی نہیں بلکہ اسحاق سے بھی اللہ اولاد دینے والے، اور ان کا نام یعقوب ہوگا، ابراہیم اسحاق و یعقوب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری دی بڑھاپے میں، اور زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ جل شانہ نے خوشخبری دی بڑھاپے میں۔ تو آپ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ 100 سال سے زائد آپ کی عمر تھی، اور آپ کی بیوی کی عمر بھی تقریباً 100 سال کے قریب تھی۔ اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی اللہ جل شانہ نے۔ تو جسے چاہے اللہ بڑھاپے میں اولاد دے دے، جسے چاہے جوانی میں دے دے، جسے چاہے بڑھاپے میں بھی نہ دے، جوانی میں بھی نہ دے، جسے چاہے بغیر خاوند کے دے دے، جسے چاہے اللہ بغیر باپ اور ماں کے دے دے، خاوند اور بیوی کے رشتے کے بغیر دے دے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے وجود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کے امر کن سے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ دکھاتا ہے اپنے رنگ ان دنیا والوں کو کہ تم دیکھو رب کے رنگ، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے امر کن سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو ان آیات کریمہ میں جس وقت حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ فرمایا یا ویلتا، ہائے مجھ پر افسوس ہو، اعلیدو، کیا اولاد ہوگی، وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی اور یہ میرا خاوند بوڑھا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ بڑھاپے میں اولاد کا ہو جانا، یہ تو حیران کن بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے؟ رحمت اللہ، پھر دعا دی کہ اللہ کے رحمت ہو وبرکاتہ ہو، اور اللہ کے برکتیں ہوں علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والوں۔ اہل البیت، اہل کا اطلاق زیادہ تر بیوی پر ہوتا ہے، اہل کا اطلاق سب سے زیادہ بیوی پر ہوتا ہے، بعد میں پھر دوسروں پر ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس وقت گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام موجود تھی، تو آپ کو مخاطب کر کر فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر، اے گھر والوں۔ تو اہل سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام، تو آپ کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ تو پھر فرمایا جیسا کہ ہم سلام بھی کرتے ہیں نا، جب دوسرے سے سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اور سناؤ آپ کے اور آپ کے اہل والوں کے، اہل و عیال کی کیا حال ہے،
کیا خیریت ہے، کیا وہ دریافت کرتے ہیں اس کی خیریت، تو اہل و عیال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اہل سے مراد کہ بیوی، عیال سے مراد بچے، کہ آپ کی بیوی بچوں کا کیا حال ہے، ان کی کیسی طبیعت ہے، یا ہم عام محاورے میں بھی اپنے جملوں میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ پر رحمتوں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں اے گھر والوں۔ تو حضرت ابراہیم اور سارہ علیہ السلام کو یہ دعائیں دے رہے، کون دے رہے؟ اللہ رب العزت کے برگزیدہ فرشتے، نورانی مخلوق۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی تعریف کی کہ اللہ بہت زیادہ تعریف کے قابل ہے، مجید، وہ اللہ کی ذات بزرگی کے لائق ہے۔ پھر فرمایا جب گفتگو ہوئی، کچھ طول پکڑا گفتگو نے اور کچھ مجلس میں ایک وقت گزارا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے خوف جاتا رہا۔ خوف کس چیز کا؟ اس کا ذکر پیچھے ہو چکا کہ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہم نکرہم واوجس منہم خیفہ، جب دیکھا کہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اپنے نہیں ہو سکتے، یہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ تو کوئی دشمن ہے جو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، کھانا کھا نہیں رہے، میرے کہنے کے باوجود کھانا سامنے پیش ہے اور نہیں بڑھا رہے۔ تو یہ خوف ان کے دل میں آیا، لیکن جب گفتگو طول ہوئی اور آنے کا مقصد بتلایا اور بتلایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، تو خوف جاتا رہا۔ اور جب جاتا رہا تو خوشخبری کیا دی اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، یہ کے بعد دیگرے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ خوشخبری دی کہ فبشرناہ باسحاق، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی خوشخبری ملی، اور اتنے پیغمبر آپ کے اولاد سے آئے، حضرت سارہ علیہ السلام کے نسل سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں کہلائے۔ اس کی وضاحت پہلے ہو چکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اسحاق ملے، اسحاق کی اولاد سے آپ کے پوتے یعقوب ملے، یعقوب کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل۔ اور یہ بتلایا جا چکا کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، الہ سے ہے، الہ رب کو کہا جاتا ہے، خدا کو۔ تو اللہ کا بندہ عبداللہ اس کا معنی بنتا ہے، تو بنی کی نسبت اس کے ساتھ ہو گئی، تو بنی اولاد کو کہا جاتا ہے، ابن اولاد کو کہا جاتا ہے بنی، ابن سے بنی ہے، تو اللہ کے بندے کی اولاد۔ تو آپ کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے میں بنے، ان 12 قبیلوں سے نسل پھیلتی چلے گئی، بڑھتی چلی گئی۔ تو ان سے ان بنی اسرائیلیوں میں ان کی رشد و ہدایت کے لیے میرے رب نے ہزاروں پیغمبر کی ان میں بعثت فرمائی۔ ان ہزاروں پیغمبروں میں آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل میں۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے صرف ایک پیغمبر بھیجے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں میں آخری پیغمبر آنے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں آخری پیغمبر بن کر آئے۔ اور آپ کے بعد کسی اور پیغمبر نے، نبی نے، رسول نے پیدا نہیں ہونا، آپ آخری پیغمبر اللہ رب العزت نے بنا کر بھیجے۔ اور آنے کا نبوت کا، انبیاء کے آنے کی جو مقصد ہوا کرتا ہے وہ بعثت رسالت اور نبوت کی تکمیل کر کر آپ دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ تو اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اب اس امت کے ذمے پیغمبروں والے کام ہیں، اس امت نے نبھانے ہیں۔ لیکن یہ امت اگر بہراروی کا شکار ہو گئی، جس طرح گزشتہ قومیں ہوئی، جس طرح کہ آپ یہ کے بعد دیگرے سنتے چلے آئے ہیں، قوم نوح کے بارے میں غرق ہو گئی، قوم عاد کے بارے میں غرق ہو گئی، قوم صالح کے بارے میں غرق ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ غرق ہو گئی، کہ اللہ نے تباہ کر ڈالا اور ان کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، ان کی قوم کے بارے میں جب ان فرشتوں نے کہا کہ ہم ان پر عذاب بھیجنے آئے، ان کو ہلاک کرنے والے ہیں، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات پر جھگڑنے لگے، یجادلنا فی قوم لوط، جھگڑنے لگے ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔
کون جھگڑنے لگے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت کا عشق دیکھیے ابراہیم سے کہ اللہ پھر ادھر وہ جھگڑا کر رہے، ادھر اللہ رب العزت آپ کی تعریف کر رہے کہ ابراہیم کی کیا خصوصیت تھی، ابراہیم کیسا تھا، اس کے اوصاف کیسے تھے۔ اللہ نے دوسری سمت ان کی تعریف کی ہے، ادھر وہ جھگڑا کرے۔ کیوں؟ امت کی طرف، قوم کی طرف جو نبی بن کر آتا ہے وہ اپنی قوم پر، اپنے لوگوں پر انتہا درجے کا مہربان ہوتا ہے، اور ایک داعی کی کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے انتہائی مہربان ہو، ان پر شفقت کرنے والا ہو، ان سے محبت کرنے والا ہو۔ اب چاہے وہ آگے سے گالیاں دے، اب چاہے وہ آگے سے جھگڑے کرے، وہ اس کا داعی کا کام یہ ہونا چاہیے کہ صبر و تحمل والا ہو۔ تو بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جھگڑے کہ جس قوم کو تم ہلاک کرنے آئے ہو وہاں میرا بھتیجا لوط بھی ہے، میرا بھتیجا لوط بھی ہے اور اس کی فیملی بھی ہے، تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو فرشتوں نے تسلی دی، نہیں ان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اب اس تسلی رکھیے، ان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، ان کے علاوہ سب کو ہلاک کیا جائے گا۔ جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا، تقریباً آپ پر ایمان لانے والے 4000 کی تعداد بتلائی گئی ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر۔ تو جس وقت چیخ آئی، سارے کافروں کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مر گئے اور یہ بچ گئے۔ اب جس زمین پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کے طرف سے آنے والے عذاب نے نافرمانوں کو ہلاک کر دیا، اور اسی دھرتی پر ایمان والے ان کو محفوظ کر دیا۔ چیخ سے اوروں کے کلیجے پھٹ گئے، ایمان والوں کے محفوظ رہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ تو پھر فرمایا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا کیا قوم لوط کے بارے میں کہ ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم تو لحلیم، بردباری اختیار کرنے والے تھے، اواہن، با کثرت آہو زاری کرنے والے تھے، رونے والے تھے، گڑ گڑانے والے تھے، اللہ کی طرف منیبن، با کثرت رجوع اختیار کرنے والے تھے۔ یہ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی تعریف فرما رہے کہ ادھر وہ فرشتوں جھگڑا کر رہے، ان کی مہربانی پر اللہ کو رحم آ رہا ہے اور اللہ رب العزت مہربان ہو رہے ابراہیم علیہ السلام کے ان اوصاف پر۔ پھر فرمایا ان فرشتوں نے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، ان باتوں سے آپ اعراض کیجئے، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کے بھتیجا محفوظ رہے گا اور اس پر ایمان لانے والے محفوظ رہیں گے، سوائے اس کی بیوی کے، کہ اس کی بیوی اس کے اہل میں سے نہیں۔ جس طرح کہ جو حضرت پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی دونوں کافرہ تھی، دونوں کو دونوں ہلاک ہوئی۔ اور کیوں ہلاک ہوئی؟ کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ رہی، انہوں نے کفر اختیار کیا، وہ مومن نہ ہوئی۔ تو اسی طرح یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، وہ بھی مومنہ نہ تھی۔ تو فرمایا کہ لوط کی بیوی محفوظ نہیں رہے گی، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں ہوگی۔ آپ ان باتوں کی فکر نہ کیجیے، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ تو یہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، انہ قد جاء امر ربک، اب رب ہمیں اپنا حکم سنا چکا اور رب کا حکم لے کر ہم آ چکے، اب ہم ہلاک کیے بغیر اس قوم کو واپس نہیں جائیں گے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور جو ان لوگوں کے پاس عذاب آنے والا ہے، ایسا عذاب ہے جسے لوٹایا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو ہلاک کر ڈالے۔ تو بتلایا جا چکا 5 طرح کے عذاب قوم لوط پر آئے، صرف ایک خامی برائی کی بنا پر جو بڑھ چڑھ کر ان میں پائی جاتی تھی، اور وہ کیا تھی؟ بے حیائی، فحش اور یعنی ننگاپن، ناچ گانا، اور جو ہے لوتی کام، بدفعلی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا۔ اللہ رب العزت اس کام پر اس قدر غضبناک ہوئے کہ ایک عذاب نہیں، 2 عذاب نہیں، 3 عذاب نہیں، 4 عذاب نہیں، 5 عذاب اللہ جل شانہ نے بیک وقت ان پر نازل کیے، بیک وقت ان پر نازل ہوئے۔ اور آج ان کو جسے بحر مردار کہا جاتا، نام بھی اس جگہ کا بحر مردار رکھ دیا گیا جہاں پر یہ قوم تباہ ہوئی، برباد ہوئی۔ تو یہ سارے واقعات جو اللہ کو سورہ ہود کے اندر یہ کے بعد دیگرے ہم لوگوں کو مخاطب کر کر ہمیں یہ بتلا رہے اور ان قوموں کے قصص سنا رہے، ان سے مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں، ہم سے وہ کام نہ ہوں جو ان قوموں سے ہوئے، ہم جو ہے اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہ کریں۔ ہمارے پاس نبی کی زندگی محفوظ ہے، اللہ کا کلام محفوظ ہے، لہٰذا ان کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں،
صحابہ کی زندگی کو، سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، نبی کی حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اور اس کو چھوڑنے نہ پائیں کہ کہیں اگر ان کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، صحابہ کی اتباع کو چھوڑ دیا، پھر ہمیں کوئی گمراہ ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ تو ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا پڑے گا۔ اب جو ان کو سنتے ہی نہیں، ان کو پڑھتے ہی نہیں، اور ان کو پڑھنے پڑھانے والوں کا کہ مجالس اختیار نہیں کرتے، دوستیاں اختیار نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ خود فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم متقی بن جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جس سے کیوں اللہ یہ فرما رہے؟ اس لیے فرما رہے اگر تم نیک لوگوں کے سے دوستیاں رکھو گے، اٹھنا بیٹھنا رکھو گے، تو پھر تم گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے، تمہارے عقائد بھی درست رہیں گے، تمہارے اعمال بھی درست رہیں گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم گمراہ ہو سکتے ہو۔ تو ان آیات کریمہ میں جو اللہ نے ہمیں بتلایا ہے، ان سے بہت سارے سبق ملتے ہیں جو کہ کل میں بتلا چکا تھا۔ بہرحال ان میں ایک سبق بنیادی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع اختیار کریں اور آخرت کی فکر کریں اور ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔